ناظرین، اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے۔ یہ ذات پات کی تقسیم کو نہیں مانتا۔ اسلام میں برتری کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے۔ تہذیبی طور پر اور پیشے کے اعتبار سے قبیلوں اور لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرنا ہر معاشرے کا شیوا رہا ہے۔ یہ محض پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے ہی برصغیر میں بھی مختلف گروہ قبیلوں اور پیشوں کے اعتبار سے پائے جاتے ہیں، جن کے بارے معلومات حاصل کرنا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دلچسپی کا بھی حامل ہوتا ہے۔ یوں بھی انسان اپنے آباء و اجداد کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، یہ اس کی ایک فطری خواہش ہے۔ ایسی ہی ایک ذات یا قبیلہ ہے بھٹی۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں اپنی علم کی حد تک جو کچھ ہمیں ذات بھٹی کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکی ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ ہماری حوصلہ افزائی کیجئے۔ ناظرین یہاں ہم کچھ مشہور نظریات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ بھٹی برصغیر کی ہی پیداوار ہیں۔ ان کی نسل برہمن ذات کے راجوں اور مہاراجوں سے ملتی ہے، جو کہ آریائیوں کے حملے کے بعد زیادہ معروف ہوئے۔ یہ لوگ راجپوتوں کی ایک نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور برصغیر کے پنجاب، یو پی، سی پی، کشمیر اور جودھ پور جیسے علاقے ان کے قبضہ میں رہے۔ پرانے وقتوں میں صوبہ دیپال پور، جسے دیپال پور پرانت بھی کہا جاتا تھا، وہاں کے بھٹی راجہ کی بیٹی تھی جس کا نام تھا شہزادی گومل۔ اس کی شادی ایک مسلمان حکمران سالار واجب سے ہوئی، جس میں ایک مشہور تاریخی شخصیت فیروز شاہ تغلق نے جنم لیا۔ ترک مسلم انڈیا کے دور ہی میں بہت سی انٹر ریلیجن یا بین المذاہبی شادیوں کا رواج تھا۔ یہ شادی بھی ان میں سے ایک ہے۔ ایسے ہی جودھ پور کے علاقے کے راجاؤں سے بھی بہت سی شادیاں تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں۔ مشہور بھٹی شخصیات میں شامل ہیں عثمان التمیش بھٹی، دلہ بھٹی، راؤ درگائی سنگھ بھٹی، راؤ امراؤ سنگھ بھٹی اور نریندرا بھٹی۔ اسی طرح ایک دوسرا نظریہ یہ بھی ہے کہ بھٹی اصل میں گجر اور راجپوت کی ہی ایک کمزور شاخ تھی۔ یہ قبیلے زیادہ طاقتور نہیں تھے، جنہوں نے آہستہ آہستہ طاقت پکڑنی شروع کی، اور پھر 19ویں صدی میں یہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ انہوں نے کئی علاقوں پر اپنے قبضے جمائے لیے اور حکمرانی کی۔ ان کا دارالحکومت جیسلمیر کا علاقہ تھا، جو آج بھی جیسلمیر کا قلعہ کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ ذات ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں اور ان کو حکمران طبقے کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ ناظرین، ایک اور نظریہ یہ بھی تحقیق میں آیا ہے کہ اصل میں بھٹی کوئی الگ ذات نہیں، یہ ارائیوں ہی کی ایک شاخ ہے۔ اس شاخ میں ایک عظیم تاریخی شخصیت بھاٹیا ہو گزرا ہے، اس کی نسبت سے یہ لوگ بھٹی کہلائے۔ بالکل ایسے ہی جیسے گوجر سے گجر، جاٹ سے جٹ، تو یہ بھاٹیا سے بھٹی ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت جو کہ بہت مشہور و مقبول ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 700 قبل از مسیح بھٹی دریائے سندھ سے دریائے ستلج کی سرزمین میں آئے۔ یہاں جویا اور لنگا آبادی موجود تھی۔ انہوں نے اپنی جواں مردی اور بہادری کے ساتھ ان آبادیوں کو شکست دی اور یہاں پر آباد ہوئے۔ یہ چندراوشی شاخ سے تعلق رکھتے تھے، یعنی یہ شری کرشنا مہاراج کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے مطابق اس خاندان کے سربراہ کا نام بھاٹیا یا بھاٹی تھا، جو پنجابی تلفظ سے بگڑ کر بھٹی ہو گیا۔ بھاٹی یا بھٹی کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام جیسل اور دوسرے کا نام دوسل تھا۔ جیسل بڑا تھا، لہذا اسے ریاست کا نام جیسل میر پڑ گیا، اور دوسل نے ایک الگ ریاست پٹیانہ بنائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی اولاد نے ہی بہت سارے شہروں کی داغ بیل ڈالی، جس میں سیالکوٹ، راول پنڈی، پٹیانہ، پٹنڈا اور بھنورا شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ برصغیر اور خصوصاً پنجاب پر قابض ہو گئے اور اپنا دارالحکومت مونجی پور، جسے آج راول پنڈی کہا جاتا ہے، اس کو بنا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو دوسری صدی میں حملہ آوروں راٹھوروں نے جیلم سے پرے دھکیل دیا، اور کشمیر میں تو ان کا اقتدار کافی عرصہ تک رہا۔ بعض اس کو 13ویں صدی کے وسط تک بتاتے ہیں۔ ان کی 40 کے قریب مختلف نسلیں موجود ہیں، جن میں سے زیادہ مشہور وٹو، باجوہ، کھچی اور سندھو وغیرہ شامل ہیں۔ یہ لوگ پنجاب میں ہی رہنے والے ہیں۔ اگر ان ذیلی اقسام کو بھی بھٹی مان لیا جائے تو شاید ہی پنجاب کا کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پر یہ غالب اکثریت میں نہ ہو۔ البتہ آج بہت سے دوسرے پیشہ اختیار کرنے والے بھی خود کو بھٹی کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ بہت بڑے حکمران، دلیر، جوان مرد، سخی اور اعلیٰ ذوق کے لوگ تھے۔
ان کی انہی خوبیوں کی وجہ سے ان کو راجپوتوں کا سب سے بڑا قبیلہ اور ہندوستان کے جنگجو ہونے کا اعزاز حاصل رہا ہے۔ ناظرین، مندرجہ بالا تمام روایات کو اگر بغور دیکھیں تو جو صورت سامنے آتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ بھٹی شری کرشنا مہاراج کی اولاد میں سے تھے جو دریائے سندھ سے دریائے ستلج میں آ کر آباد ہوئے، پھر اپنی بہادری اور جنگجو فطرت کی بنا پر یہ پورے پنجاب پر قابض ہو گئے۔ یہ حکمران طبقہ تھا۔ بھٹی کوئی پیشہ ور قبیلہ نہیں بلکہ ایک اعلی اور بہادرانہ قبیلہ ہے جس نے بر صغیر کے اس حصہ پر حکومت کی، اور جن کی حکومت کی واضح مثال جیسلمیر کا مشہور قلعہ ہے جو آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اب ان روایات میں سے کون سی ٹھیک ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہماری تحقیق میں جو آیا ہم نے پیش کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل